الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ آپ سب ایک انتہائی اہم عنوان کے مطابق چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہم لوگ غور کر لیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے، اور سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 9۔ غور کریں اس پہ تو انشاءاللہ امید ہے کافی کچھ اس میں سے آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ انا نحن نزلنا، اور آگے ہے الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی انا آپ کو پتہ ہے انا پلس نا، ٹھیک ہے، یعنی یہ تاکید کے لیے انا کا استعمال کیا گیا، تو اس نے اپنے اسم کو منسوب کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے نحنو ایک اور ضمیر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر نزلنا یہ فعل، اور جب کبھی فعل سے پہلے یعنی ورب سے پہلے اسم آ جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جملہ اب فعلیہ نہیں رہا، جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو اصل فعل جو ہے وہ یہاں نزلنا ہے، لیکن اس میں حصر کا، اور بلکہ حصر در حصر ہے، حصر یعنی تاکید، حصر در حصر، یعنی اس میں تاکید در تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ ایمفیسائز کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ تو انا نحن نزلنا مطلب ہم نے نازل کیا، الذکر یعنی الذکر یعنی قرآن، اور پھر انا بے شک ہم نحن ہم ہی نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، الذکر کو یعنی اس قرآن کو، نصیحت کو، وَإِنَّا اور ہم، لہو اس کی، ٹھیک ہے، لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں تاکید انتہائی درجے کی تاکید ہے، ایکسٹریم لیول کی تاکید ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انتہائی اہم فرمان ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے والے یہ وہ الفاظ ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ نے، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور انکار کر دیا، نتیجتاً آپ نے ایک طویل عرصے تک وہاں پر محنت کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اور پھر مکہ چھوڑ دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قریش نے انکار کیا، اللہ کی کتاب کی ناقدری کی، اللہ کے رسول کی ناقدری کی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصار کے دل کو قرآن کے لیے کھول دیا، اور پھر وہ انصار تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، آپ کے اصحاب کی نصرت کی، مہاجرین کی نصرت کی، مدد کی، اور پھر قرآن کریم کی توقیر و تعظیم کی، اس کے فرامین کو سمجھا و جانا، پھر وہ پورا سلسلہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ 13 وہ 10 مدینے کے سال، پھر یہ 23 سال کی محنت شاقہ، اور اس پورے طویل عرصے میں یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت نازل ہوتا گیا، سلسلے وار
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پوری اس کی ترتیب بھی بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ کوئی اس کی ناقدری کرے، کوئی اس کی طرف سے غفلت برتے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، کوئی اس کے احکام کو نہ مانے، کوئی اس کی بات کو سرے سے انکار کر دے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو فری ول دی ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اور آئے گا، نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام نازل کیا ہے، اور وہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس بات کو وہ بہت شد و مد اور بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ ایمفیٹیکلی اس آیت میں فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ضمائر کا یوز کیا گیا ہے، اور اچانک سے یہ آیت ذہن میں آ گئی، آج کے سبق کے تعلق سے انتہائی موزوں آیت ہے اس اعتبار سے۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ضمائر جو کافی عرصے سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کافی عرصے سے مطلب جتنے روز اب تک کلاس ہوئی، شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، آج اسے کمپائل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت انٹرسٹنگ ہے، غور سے دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک سیکنڈ۔ جی، تو اس میں سب سے پہلے آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم جو ٹاپک یہ ہے شروع ہو رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سب سے پہلے تمہیدی طور پر سمجھ لیں کہ ہمارے آج کے جو عنوان ہے، جو سبق ہے، اس کا نام کیا ہوگا پراپر۔ وہ یہی ہوگا کہ میں نے اس میں دیکھیے کوئی اردو یا عربی نہیں لکھی ہے، لیکن میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ضمائر۔ ضمائر جو ہے وہ ضمیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضمیر اس کا پلورل ہے، سوری سنگولر ہے ضمیر، اور اس کی پلورل جو ہے وہ ضمائر۔ اور جب بھی ضمیر لفظ بولا جائے عربی میں، یعنی اس میں ضمیر کہیں یا ضمیر کہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم پرناؤن کی بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم پرناؤن کی بات کرتے ہیں تو فوراً آپ کا ذہن ادھر بھی جاتا ہوگا، ڈیمونسٹریٹو پرناؤن، ریلیٹو پرناؤن۔ لیکن یہاں پر جب ضمیر کہیں گے عربی میں، تو اس سے مراد صرف اور صرف ہم کیا لیں گے؟ پرسنل پروناؤنس لیں گے، یعنی تب ہم صرف کیا سمجھیں گے؟ پرسنل پروناؤنس کی بات ہو رہی ہے جب بھی کبھی اس میں ضمیر کہا جائے گا۔ اب یہ جو پرسنل پروناؤنس ہوتے ہیں، یہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ عربی زبان میں ہم جب گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کن کن طریقے کے کون کون سے وہ ضمائر ہیں جو آپ کے سامنے اب تک آ چکے ہیں، بس یہی چیز سمجھنی ہے، اور انتہائی انٹرسٹنگ بھی ہے، اہم بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ضمائر کا براڈ کلاسیفیکیشن ہے، یعنی براڈلی ہم اسے دو طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ضمیر دو طرح سے آپ کے سامنے اب تک آ چکے ہیں۔ ایک وہ ہوتے تھے جنہیں ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ جڑ کر کے آ رہے ہیں، جب جڑ کر کے آتے تھے تو یہ کیا کہلاتے تھے؟ متصل، اگر آپ کو یاد ہو یہ لفظ، اگر ذہن میں موجود ہو کہیں، اس کو کہتے تھے متصل۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ متصل، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا متصل، میم پر پیش، تا پر شد ہے، زبر ہے، متصل۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں جو دوسری اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، دوسری ٹرم یوز کی جاتی ہے، وہ ہے منفصل۔ تو یہ دونوں پہلے تو اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں ان باتوں کو دونوں کو۔ کیا کہا میں نے؟ متصل، اور دوسری بات کیا ہے؟ منفصل۔ متصل اور منفصل کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ متصل مینس جس میں اتصال ہو، جس میں جڑاؤ ہو، اور منفصل جس میں فاصلہ ہو۔ یعنی اگر آپ اس کو انگلش میں سمجھنا چاہیں تو آپ یہ کہیں کہ بھئی متصل کا مطلب اٹیچڈ ضمائر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹیچڈ۔
اور منفصل کا مطلب جب اس کی بات ہو تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ڈیٹیچڈ. تو اس طرح سے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. عربک ٹرم نہ یاد رہے تو بھی انگلش والا یاد رہے. تو متصل یعنی اٹیچڈ اور منفصل یعنی ڈیٹیچڈ. یعنی ڈیٹیچڈ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سیپریٹ ضمائر ہوتے ہیں، یہ علیحدہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک موٹا سا کلاسیفیکیشن ہے. جب ہم براڈلی کلاسیفائی کرتے ہیں تو دو قسمیں آپ کے سامنے آئی تھیں. کچھ ضمائر جوڑ کر کے آتے تھے کسی اسم یا فعل کے ساتھ، اور کچھ ضمائر ایسے ہوتے تھے جو بالکل علیحدہ الگ سے لکھے ہوئے ہوتے تھے. اب ان کی بھی کچھ سب کلاسیفیکیشن، ظاہر سی بات ہے. تو وہ کیا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے کہ ان کی جب ہم ان کے اندر جاتے ہیں اور تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ جو اٹیچڈ ضمائر ہوتے ہیں وہ مرفوع ضمائر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ انہیں دوسرے پین سے لکھیں تاکہ الگ سے نظر آئیں گے. یعنی مرفوع ضمائر. اچھا، یہ منصوب بھی ہوتے ہیں اور یہ مجرور بھی ہوتے ہیں. چونکہ یہ اسم ہے نا، ضمیر جو ہوتا ہے وہ اسم ہے، تو اسم کے تعلق سے جب بھی کبھی بات ہوگی اسم کی تو اعراب انوالو ہوگا وہاں پر. تو اعرابی حالت ان کی تین ہوتی ہیں. تو تینوں اعتبار سے یہ تین قسمیں ان کی آ جاتی ہیں آپ کے سامنے. وہ کیا کیا کہ کبھی یہ مجرور ہیں، کبھی یہ منصوب ہیں، اور کبھی یہ مرفوع ہیں. تو یہ اس طریقے سے ان کی تین قسمیں آپ کے سامنے آئی تھی ضمائر کی. اب اور ادھر آ جائیں منفصل میں. منفصل میں بھی آپ کو اب تک آپ نے ایک تو قسم پڑھی ہی پڑھی ہے مرفوع ضمائر کی، اور ایک انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئے گی، اسے کہتے ہیں منصوب. وہ منصوب ہوں گے جو آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ کتنے وہ ہو گئے، دو قسمیں ادھر اور تین قسمیں ادھر. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل آپ کے سامنے یہ اب 5 چارٹس نظر آ رہے ہیں، سوری 5 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات اچھی طرح سے کچھ، اگر آپ فلیش بیک میں جائیں تو کچھ چیزیں ہم آپ کو ریوائز کراتے ہیں یہاں پر، ان کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. وہ یہ کہ یہ کون کون سے ضمائر تھے جو آپ کے سامنے آ رہے تھے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ضمیر کی شروعات کہاں ہوئی تھی. یعنی یہ لفظ ضمیر آپ کو عربی میں پڑھتے وقت ملا کہاں تھا. تھوڑا سا آپ پیچھے جائیے، صفحے پلٹیے اپنی یادداشت کے. تو سب سے پہلی دفعہ، کلمے کی اقسام میں، جی بتائیے کلمے کی اقسام میں، کس میں ہوا تھا یہ؟ کلمے کی اقسام میں، ٹھیک ہے، اسم، ضمیر. جی جی ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے. کلمے کی اقسام میں آپ نے اسم پڑھا، اور اسم ہوتا ہے ضمیر. لیکن وہ کون سا ضمیر تھا؟ ضمیر کی وہ کون سی قسم تھی جو سب سے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی گئی تھی؟ وہ کون سے ضمائر تھے؟ ہوا، جی جی. تو سب سے پہلے، ہاں سب سے پہلے آپ نے جب جملہ اسمیہ بنایا تھا تو اس میں آپ نے ضمائر بطور مبتدا، ہے نا، یا اس سے بھی پہلے ضمائر بطور مبتدا. چلیے، ایک تو یہ یہاں پر ضمیر آپ کو ملے تھے، وہ کون سے ملے تھے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہمنا، انتا، انتما، انتم، ہے نا، یہ والا چارٹ آیا تھا. دوسری دفعہ پھر آپ کو اور ضمیر ملے کہیں پر، کوئی بتا سکتا ہے؟ گیس کرے آپ میں سے، پھر کہاں پر آپ کو ضمیر ملے؟ دیکھیے آپ تھوڑا سا زور ڈالیے اپنی یادداشت پر. آپ نے مرکبات میں پڑھے تھے، اور مرکبات میں بھی آپ نے مرکب توصیفی، توصیفی کے بعد آپ نے پڑھا اشاری، اور پھر پڑھا اضافی، اور پھر جاری. تو مرکب اضافی میں آپ کو کچھ ضمائر ملے تھے نا، یاد ہو اگر آپ کو. یعنی جار مجرور کی کنسٹرکشن تو مرکب جاری میں ہوتا ہے نا. مرکب جاری میں آپ نے ایک بار ضمائر پڑھے، اور مرکب اضافی میں بھی کچھ ضمائر پڑھے. یہاں پر جو آپ کو دونوں جگہ جو ضمائر ملتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مرفوع ضمائر ہوتے تھے، منصوب ہوتے تھے، مجرور ہوتے تھے؟ مرکب اضافی میں آپ کہتے ہیں نا زید کی کتاب، یا پھر اس کی کتاب. تو اس کی کتاب میں یہ اس لفظ استعمال کرتے تھے نا، کوئی زید کو ریپلیس کرتے تھے کسی ضمیر سے. تو
जी, तो अटैच्ड जमायर मिलते थे, है ना। और मुरक्कब जारी में भी जार मजरूर का कॉन्सेप्ट था। वहां पर क्या होता था, हुरूफे जारा जो होते हैं वो अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर करते हैं। हमें ये कहना है जैद के लिए, तो जैद के लिए या उसके लिए, यहाँ पर भी आपको जमायर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ये जमायर कौन से होते थे, मजरूर होते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, मजरूर। ठीक है, इन सब के पढ़ने के बाद एक जगह और आपने जमीर को पढ़ा, वो कब पढ़ा, वो आपने जब जुमला इस्मिया पर ताकीद लाते थे ना। तो जुमला इस्मिया पर ताकीद यानी इन्ना को दाखिल करते थे, हरफ ताकीद को। तो फिर उस इन्ना क्या करता है, अपने इस्म को मंसूब कर देता है। तो यहाँ पर आपको मंसूब जमायर का इस्तेमाल कर रहे थे आप लोग। तो इस तरीके से ये शुरुआत में अगर आपने देखा तो कई जगह कई जमायर का आपने तारुफ हासिल किया था। आज उन्हीं सबको एक बार ध्यान से देखेंगे और उनके चार्ट्स को भी समझेंगे। सारे जमायर एक जगह हम कंपाइल कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखें ये जो मरफू जमायर है, कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी, कुछ याद आने लगा होगा। ठीक है, तो ये जो मरफू जमायर हैं, ये आपको आपको इन आपने इन्हें पढ़ा है, फेल में पढ़ा है। तो फेल में आपने फेल की दो किस्में पढ़ी हैं, लिहाजा मरफू जमायर में भी दो किस्में आ जाएंगी। वो कौन सी फेल की दो किस्में हैं, यानी माजी और मुजारे, माजी और मुजारे। ठीक है, तो ये मरफू जमायर के ये दो चार्ट हो गए। अब यहाँ से जरा चार्ट की काउंटिंग करने लगी है। देखिए, एक चार्ट ये हो गया जहां पर आपने फेल माजी में जो जमायर के इस्तेमाल करेंगे वो आ गए फर्स्ट। फिर उसके बाद मुजारे वाले चार्ट में जो जमायर आएंगे वो सेकंड। ठीक है, ये मरफू होते हैं क्योंकि हालत रफा में होंगे। और हालत रफा में क्यों होंगे, क्योंकि फाइल बनकर आएंगे। लिहाजा ये आपने देखा फर्स्ट सेकंड चार्ट। फिर इसके बाद जो ये मंसूब जमायर हैं, इनका इस्तेमाल और मजरूर जमायर ये देखने में एक जैसे होते हैं। लिहाजा ये दोनों मिल करके एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट को हम कह देंगे चार्ट नंबर 3। ठीक है, यानी आप अब आपको आगे का काम क्या करना है वो हम तैयार कर रहे हैं। मरफू जमायर माजी मुसारे में अलग अलग होते हैं, लिहाजा फर्स्ट चार्ट सेकंड चार्ट यहाँ हो गए। मंसूब और मजरूर जमायर अपीयरेंस वाइज, ये अपीयरेंस वाइज सेम होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, अटैच्ड जो जमायर होते हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, तो ये दिखने में एक जैसे होते हैं, लिहाजा इनको एक ही चार्ट में कवर कर लेंगे, चार्ट नंबर 3। फिर इसके बाद आएंगे मुनफसिल की तरफ, यानी जो डिटैच्ड है। यहाँ पर आप पहले मरफू जमायर पढ़ेंगे तो चार्ट नंबर 4, और फिर एक नया चार्ट पढ़ेंगे, वो चार्ट नंबर 5 हो जाएगा। लिहाजा ये 5 चार्ट्स जमायर के हमें याद होने चाहिए और हमको इन्हें पहचानना भी आना चाहिए। यानी अभी हमारे पास काम क्या करना है, जिसे कहते हैं नहीं, थिंग्स टू डू। जो टास्क है वो क्या करना है, टास्क टू डू नंबर 1, सबसे पहले तो ये पांचों चार्ट पता होने चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप इन चार्ट्स को पहचानना भी आता हो, जमायर को आप आइडेंटिफाई भी कर पाते हो। ठीक है, यानी जब आपके सामने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, कुरान का, हदीस का, उसमें जाहिर सी बात है कलिमा की जो अल्फाज होंगे वो कलिमा की किसी न किसी किस्म के ही होंगे, यानी कोई इस्म होगा, कोई फेल या हर्फ। जब इस्म होगा तो उसमें कभी कोई जमीर भी होगी। अच्छा, वो जमीर है और इसमें जमीर, तो फिर हम वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर पहचानेंगे कि ये कौन सा जमीर है, जमीर मुत्तसिल है या जमीर मुनफसिल है। अगर मुत्तसिल है तो वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। अगर मुनफसिल है तो मरफू है या मंसूब है। तो ये आपके सामने इतनी किस्में आ गई। अगर आप समझ रहे हैं तो आगे चलते हैं। सबसे पहली दफा यहाँ पर अब देखते हैं कि पहला चार्ट हमारे सामने क्या है जमायर का। एक सेकंड। तो ये देखिए, ये ब्लैंक है, इसको हम इंशाल्लाह फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइए। तो
اب ہم اس سیکوینس میں نہیں چلیں گے جس سیکوینس میں ہم لوگوں نے پڑھائی کری ہے، یعنی پڑھا پہلے کیا تھا، اسم پھر فعل پڑھا تھا، لیکن اب ہم فعل چونکہ پڑھ چکے ہیں لہٰذا فعل والے ضمائر کو پہلے لے لیں گے. اور ایگزامپل کے طور پر ہم روٹ لیٹرز لے رہے ہیں، خا لام قاف، ٹھیک ہے. تو اس سے جب ہم نے ایک فعل بنایا تو یہ ماضی کا فعل بنا خلقہ. کیا بنا؟ خلقہ، فعل ماضی. خلقہ میں اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا مطلب کیا ہے تو آپ لوگ بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ اس نے پیدا کیا. پیدا کیا. یعنی اگر میں پوچھوں کہ اس میں فاعل کیا ہے تو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ہوا. ہوا. ہوا اس کا فاعل ہے. اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. مرفوع ہوتا ہے حالت رفع، یعنی مرفوع. تو کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ اب جو بھی فعل ہوتا ہے، ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، اس میں اس پہلے صیغے سے جو باقی کے 13 صیغے بنتے ہیں، پورے یہ 14 صیغے بنتے ہیں، ان 14 صیغوں کا اپنا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے. فاعل مطلب ڈوئر ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈوئر یا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی اسم کی شکل میں ہوگا اور ہمیشہ ضمیر کی شکل میں تو موجود ہو ہی سکتا ہے. یعنی جب بھی کبھی کوئی آپ کے سامنے کیا لکھا ہوگا، کوئی فعل لکھا ہوگا، مثال کے طور پر یہاں خلقہ لکھا ہے. اب خلقہ کے آگے جتنے اور 13 ویریئنٹس ہیں وہ کہیں پر بھی لکھے ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی فاعل ہے. جیسے خلقہ میں جو فاعل ہے وہ ہوا ہے، کام کرنے والا، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی اس کے اندر ضمیر ہے. تو ہم گردان پڑھتے جائیں اور ضمیر اس کا لکھتے جائیں. آپ کو یاد ہوگا جو آپ کو اس میں ضمائر بتائے جاتے تھے وہ یہی تو تھے کہ بھئی خلقہ، خلقہ میں ہوا. پھر اس کے بعد بات آتی تھی کس کی؟ خلقہ دوسرا صیغہ، اس میں جو ضمیر تھا وہ تھا الف، الف. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خلقو، اور پھر اس میں جو ضمیر تھا وہ واو. پھر خلقت تا ساکن مؤنث کا صیغہ، چوتھا صیغہ، اس میں جو ضمیر ہے وہ ہے ہیا. ضمیر یعنی ظاہر سی بات ہے جو ڈوئر ہے وہاں پر فاعل ہے. اور پھر اس کے بعد خلقتا الف، پھر خلقنا نون، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے خلقتا، خلقتما، خلقتم، ٹھیک ہے. تم آپ نے. جی، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی آپ کے سامنے یہ جتنے صیغے تھے جو میں گردان پڑھتا جا رہا تھا اور اس کا جو فاعل ہے ضمیر کی شکل میں وہ سامنے لکھتا جا رہا ہوں. تو اب یہ سب کے سب ضمائر جو ہیں چونکہ فاعل بن کر آ رہے ہیں اور فاعل ہوتا ہے حالت رفع میں، لہٰذا اس کا نام کیا پڑ جائے گا؟ مرفوع، نمبر 1. دوسری بات یہ ضمائر سب کے سب اٹیچڈ ہیں، ڈی اٹیچڈ نہیں. تو یہ متصل، مرفوع متصل ضمائر کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ مرفوع متصل ضمائر. ہاں، اب انہیں سمجھانے کے لیے خود کو مزید ایک بات اور آگے ود ان بریکٹ لکھ لیں گے. جو ایڈیشنل بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بھئی یہ جو مرفوع متصل ضمائر ہیں یہ فعل ماضی کے ہیں سب کے سب، ٹھیک ہے. یعنی ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں. تو پاسٹ ٹینس کی جو گردان ہے اس گردان کے جو تمام صیغے ہیں ان صیغوں کا اپنا اپنا ہر ایک کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ فاعل ہے ضمیر کی شکل میں، اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ تمام کے تمام جو ضمائر ہیں ان کا کلاسیفیکیشن بھی ہے. وہ کیا؟ کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 کے 14 جو صیغے تھے یہ 2 طرح سے بانٹے گئے تھے. تو 14 صیغوں کو آپ نے 2 اور 12 میں بانٹ دیا تھا، یاد ہو اگر آپ کو. تو 2 وہ صیغے کون سے تھے؟ فرسٹ اینڈ فورتھ. اور تو فرسٹ اینڈ فورتھ کا یوز اسپیسیفکلی ہم وہیں پر کرتے ہیں جب کس کی بات ہوتی ہے؟ فائل ظاہر ہو جاتی ہے. ظاہر کی بات ہوتی ہے.
ضمیر کی کیس میں تو 14 کے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر کے کیس میں سارے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فرسٹ اینڈ فورتھ ہے ان کو آپ ظاہر کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ضمیر کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ناؤن بھی اور پروناؤن بھی۔ تو یہ تو ایک آپ کا چارٹ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا چارٹ نمبر 1 ہے۔ اب چلیے سیکنڈ چارٹ کی طرف۔ یہ جو سیکنڈ چارٹ ہے اس میں کیا ہے، یہ ہم اسی خلقہ کا لے لیں گے کیا مضارع، تو خلقہ ایک سے خلقہ یخلقو، ٹھیک ہے، تو اب آپ یخلقو لے لیں یا یذہبو لے لیں یا یفتحو لے لیں، کوئی بھی لے لیں، نصر ینصرو لے لیں، تو جو بھی آپ نصارہ مان لیجئے ہے تو نصارہ سے ینصرو، یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہو گیا، یا کتب یکتب، ٹھیک ہے، جو بھی آپ صیغہ لیں، یکتب یا فتح یفتح، گردان تو سیم رہے گی نا، تو جو گردان بنے گی یفتح، تو اس میں اب ہر ایک صیغے کا اپنا کوئی نہ کوئی فاعل ہے ضمیر کی شکل میں، تو یہاں پر کیا کیا فاعل بن کے آ رہے ہیں انہیں نظر ڈالیے ان پر۔ ایک سب سے پہلے ینصرو، ینصرو میں جو فاعل ہے وہ کیا ہے، ہوا، ینصرانی الف، ینصرونا واو، اسی طرح ین، بتائیے یا سے ہوگا تا سے ہوگا، جی جی، تو یہاں پر ہو جائے گا تنصرو، کیا، اور پھر اس کے بعد تنصرانی، ینصرنا، نون پھر واپس آ گیا، اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر وہ نہیں کر دیں گے تا تماتم تی تماتنا، نہیں، اب یہاں پر تن سرو ریپیٹ ہو رہا ہے، تن سرو یعنی انتا، اور پھر اس کے بعد تن سرانی الف، تن سرونا واو، تن سرینا، ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائے گا یا، اور پھر الف، تن سرانی، اور پھر تن سرنا، یہ سب کے سب تا سے سارے صیغے بنے، ٹھیک ہے، علامت مضارع تا ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد انصرو انا، ننصرو نحنو، ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے جو 14 صیغے تھے ان کے اپنے فائل یہاں پر آ گئے سب کے سب، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اب کوئی بھی پہلا صیغہ تھا، ظاہر سی بات ہے ہر ایک میں جو اس کا جو یہاں پر ینصرو کا جو فائل ہے وہ ہوا، یکتبو، یفتحو، سب کا کیا ہے، ہوا، تو باقیوں کا کیا ہے وہ سامنے آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ بھئی الف کو کیوں لیا، واو کو کیوں لیا، یہ تو یہ الف آپ کو یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ فعل مضارع کے تغیرات پڑھ چکے، تو تغیرات میں پڑھا کیا تھا آپ نے کہ بھئی الف اور نون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آنی اونا ساؤنڈ والوں میں یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو جب جن میں آنی ساؤنڈ آتی تھی تو نون ڈراپ ہوتا تو دیکھیے الف بچتا ہے لاسٹ میں، جہاں جہاں اونا ساؤنڈ تھی تو وہاں پر نون ڈراپ ہو گیا تو واو بچتا ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اینا ساؤنڈ میں نون ڈراپ ہوا تو یا بچی لاسٹ میں، تو جو یہی اصل میں ان کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو فعل مضارع کے تغیرات کی ٹائمنگ اور اب اس کلاس کی یہ ٹائمنگ، اسی لیے آپ اس کو بعد میں پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اب اگلی بات، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر یہ واو ہے، یہاں پر بھی یہ واو ہے، کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا اب، کیونکہ علامت مضارع یا غائب کے صیغوں میں ہوتی ہے، علامت مضارع تا جو ہے حاضر کے صیغے میں ہوگی، ٹھیک ہے، تو ینصرونا ہوگی اور یہاں یفتحونا، سوری، یہاں پر ینصرونا اور یہاں پر تنصرونا، یہاں پر یفتحونا اور یہاں پر تفتحونا، تو یہ جو جب نون ڈراپ ہوگا نا تو لاسٹ میں جو واو بچ رہا ہوگا وہی اس کا
فاعل ہوگا۔ اب یہاں پر بھی جو 14 صیغے تھے وہ سب کے سب 14 صیغے آپ نے 3 حصوں میں بانٹے ہوئے تھے، اور وہ 2 میں نہیں بٹے تھے، ان کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیا تھا آپ نے، اور وہ جو ڈیوائڈ کیا تھا وہ 3 میں، تو وہ کون کون سے تھے؟ 2، 3 اور 9۔ ان کے فاعل آپ کو سمجھ میں آ گیا ان کا ضمیر کی شکل میں کیا ہوگا؟ اب یہ جو 2 والے صیغے تھے یہ تو وہی تھے فرسٹ اینڈ فورتھ، ٹھیک ہے، یہ ہوا اور یہ ہیا، یہ فرسٹ اینڈ فورتھ۔ ان کا یوز کب کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو جیسے ماضی میں کیا ان کا یوز ویسے ہی آپ مضارع میں بھی کرتے ہیں، کہ جب فاعل ظاہر ہو جائے اس کی شکل میں، ناؤن کی شکل میں۔ لیکن فاعل جب پروناؤن کی شکل میں ہو تو پھر باقی کے یہ سارے صیغے یوز کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں 3 اور 9 میں ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں یہ 12 صیغے۔ تو وہ 3 صیغے کون سے ہیں؟ وہ 3 وہی ہیں جو بالکل الگ سے یہاں دکھ رہے ہیں، اور وہ الگ سے 7 13 14۔ ہاں، انت، انت انا نان۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 صیغے ہیں، انت، انا اور نحن، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 صیغوں کے ساتھ خاص بات کیا تھی کہ یہ جو ہے ہمیشہ اندر رہتے ہیں، اور باقی کے جو 9 ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیشہ اندر سے مطلب یہ نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور باقی کے دیکھیے الف، یا اور واو اور یہ سب نظر آ رہے ہیں۔ باقی رہے نون والے، تو نون وہ ہیں جمع مؤنث کے صیغے، یہ فعل مضارع کے تغیرات میں ویسے بھی یہ چینج نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی رہتا تھا۔ تو یہ سب کے سب جو آپ کے سامنے ضمائر ہیں، یہ ضمائر کا ایک عرب والوں نے ان کو ایک نیا چارٹ ڈکلیئر کر دیا، اور یہ چارٹ نمبر 2، اور ان کا نام پڑ گیا چونکہ یہ آپ یوز کر رہے ہیں فعل میں، فعل مضارع میں آ رہے ہیں، فاعل بن کر آ رہے ہیں، فاعل ہوتا ہے حالت رفع میں، لہٰذا ہم اسے مرفوع کہیں گے پہلا نام۔ دوسرا نام چونکہ یہ متصل ہیں، سب اٹیچڈ ہیں سارے کے سارے، تو ان کا نام پڑ گیا مرفوع، متصل اور ضمائر۔ اچھا، پیچھے بھی مرفوع متصل، یہاں بھی مرفوع متصل، فرق کیا ہے؟ پیچھے آپ نے بات کی تھی کس کی؟ فعل ماضی کی، تو یہاں پر اب آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فعل مضارع کی۔ یہ ڈفرینس ہے دونوں میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے لٹرلی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فیوچر اور یہ پریزنٹ، یعنی امپرفیکٹ ٹینس اس سے بولتے ہیں، مضارع کو ہم امپرفیکٹ ٹینس بولتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، تو یہ 2 چارٹس آپ کے مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا چارٹ کون سا ہے وہ میں نے یہ سامنے شو کر دیا آپ کو۔ تیسرا چارٹ کیا ہے اور کیسا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے، یہ سب تو یوز کیے ہی کیے تھے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شکل یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہما، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا نا۔ تو ان کا یوزیج کیا تھا، یہ کب یوز کیے جاتے تھے؟ تو سب سے پہلے یاد کر لیں کہ چونکہ یہ منصوب بھی ہیں اور مجرور بھی ہیں، ان کو ایک ہی چارٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے مرفوع ضمائر پیچھے آ چکے، ٹھیک ہے، منصوب بھی ہیں اور یہ مجرور بھی ہیں، یعنی اپیرنس وائز سیم ہے۔ یہی چارٹ منصوب کا رول بھی پلے کرے گا اور یہی چارٹ مجرور بھی رول میں آ جائیں گے۔ تو اب جب کب آئیں گے منصوب، کب بنیں گے یہ، اور مجرور کب کہلائیں گے، یہ سوال یہی تو مین ہے۔ اسی سوال کو ہم یہاں سائڈ میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ابھی بھی یہ ضمائر دیکھیے متصل ہی والے ہیں، یہ تو صاف صاف آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ اٹیچڈ، ان کو پڑھتے ہی ہم، یہ ہو جو ہے الگ سے لکھا آپ کو نہیں مل رہا ہے، ہما یہ کہیں سے جڑ کر کے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منصوب یا مجرور، ٹھیک ہے، متصل، اور پھر ان کو ہم پورا نام کیا دے دیں گے؟ ضمائر۔ تو یہ ہمارے تیسرے چارٹ کا نام ہو گیا، تھرڈ ون، ٹھیک ہے، منصوب یا مجرور، متصل، ضمائر۔ اچھا، تو اب ان کو یہ پتا کر لیں کہ یوز کہاں کہاں کرتے ہیں، وہ پوائنٹس آپ کو بتا دیں، اور وہ آپ ایسا نہیں یوز نہیں کر چکے، آپ وہ پڑھ چکے ہیں، صرف یہاں پر انہیں ہم چونکہ کمپائل کر رہے ہیں تو یاد ریکال کر رہے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا، ان کا استعمال ہم نے کب کیا تھا؟ تاکید والے چیپٹر میں، اور جملہ اسمیہ میں جب تاکید پیدا کرتے تھے تو انا لاتے تھے۔
अच्छा, इन्ना सिर्फ इन्ना नहीं है, आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि इन्ना की पूरी एक फैमिली है। तो इन्ना और उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरे मेंबर्स के साथ, ठीक है, ये एक पॉइंट आपको नोट करना है इसके ताल्लुक से। यानी इनका इस्तेमाल एक तो ये हो गया कि भाई हम इन्ना के साथ यूज करेंगे। सिंपल सी बात है कि आप कह रहे हैं हुआ और फिर आगे खालिकुन, हुआ खालिकुन यानी वो खालिक है, ठीक है। अब आपको इसमें ताकीद पैदा करनी है, हुआ खालिकुन, ताकीद पैदा करके कहनी यकीनन वो खालिक है। तो आप इसके लिए क्या लेकर आएंगे, शुरू में आप इन्ना लाएंगे, और जैसे ही इन्ना लाएंगे ना, तो ये हुआ हुआ नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, हु। अब इन्ना और हु दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बताइए। इन्नहु। इन्ना। तो ये आपने देखा कि इन्ना, ठीक है, इन्ना और उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ। तो इसके और भी हैं, उनके इन्हें हुरूफ मुशब्बह बिल फेल भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या बनकर आते हैं, उसका इस्म बनकर आते हैं, ठीक है। इन्ना और उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स के साथ उनका इस्म बनकर आते हैं, ये कहलाते हैं इन्ना का इस्म, ठीक है, ये बात याद रखिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी याद कर लीजिए, समझ लीजिए किसके ताल्लुक से अभी हम बता रहे हैं, अभी हम मंसूब के ताल्लुक से बता रहे हैं कि ये मंसूब कब कब होते हैं, किन किन हालत में। तो ये ऊपर वाला पॉइंट इस्म के ताल्लुक से था, और दूसरा वाला पॉइंट अब जो है ये फेल के ताल्लुक से है। अच्छा, फेल कब, फेल माजी भी और फेल मुजारे भी, दोनों में, फेल माजी भी और फेल मुजारे में भी। कहाँ पर इनका यूज करते हैं, कोई गेस कर सकता है, आप लोग कर चुके हैं इनका यूज, बताइए। भाई इन जमायर का इस्तेमाल फेल वाले चैप्टर में आपने कहाँ पर किया था, देखिए। फेल वाले चैप्टर में आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो कैसी होती है, फेल, फिर उसके बाद फाइल, फिर मफूल, और फिर मुताल्लिक़ फेल, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होती है। आपको याद होगा ये बात बताई गई है कि फाइल भी ज़मीर और ज़ाहिर हो सकता है, और मफूल भी ज़मीर और ज़ाहिर की शक्ल में आ सकता है। अब चूंकि हम मंसूब की बात कर रहे हैं, मरफू की बात तो नहीं कर रहे हैं ना अभी। तो जब मंसूब की बात कर रहे हैं, तो मंसूब कौन होता है, फाइल होता है या मफूल होता है, मफूल। मफूल होता है। लिहाजा अब यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि फेल माजी में या फेल मुजारे में, किसी में भी, दोनों में से, ठीक है। तो क्या बनकर आते हैं ये उसके बाद आते हैं, माजी या मुजारे फेल के बाद आते हैं बतौर मफूल। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी मफूल बनकर आते हैं, ऑब्जेक्ट बनकर आते हैं। ये आपने देखा कि ये यही वाला चार्ट जब मंसूब होता है तो वो इस तरह से यूज होता है। ये आपकी एक बात मुकम्मल होगी। कब इनका यूज करेंगे, जब ये मंसूब होंगे तो ये दो तरह से यूज हो रहे होंगे। लेकिन जब ये मजरूर होंगे तो भी दो तरह से यूज हो रहे होंगे। वो दो कौन कौन से मकामात हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी पीछे आपसे डिस्कस भी किया है। वो दो मकामात सिंपल से हैं। एक तो ये कि इस्म के बाद आते हैं, इस्म के बाद बतौर मुजाफ इलैहि, ठीक है, मुजाफ इलैहि बनकर आते हैं, मुजाफ इलैहि वाली कंस्ट्रक्शन में। जैसे मैंने कहा था ना, जैद की किताब, तो आपको कहना है उसकी किताब, तो आप क्या कहते हैं, किताबुहु, वरना क्या कहते हैं, किताबु जैदिन, ठीक है। तो जैदिन को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, हु से, ठीक है। तो ये इस्म के बाद बतौर मुजाफ इलैहि, यानी मुजाफ इलैहि वाली कंस्ट्रक्शन में। और दूसरी किस जगह पर यूज होते हैं, ये हरफ जार के बाद, यानी हरफ जार के बाद। अच्छा, हरफ जार के बाद कैसे यूज होते हैं, कोई बता सकता है, देखिए। हरफ जार के बाद इस तरह से, जैसे आपको ये कहना है कि भाई लामे जारा है, लामे जारा का यूज आप दो तरह से करते हैं।
میں نے یہاں پر ایک سیکنڈ یہاں پر لے لیتے ہیں رف ورک. لام جارہ ہے نا یہ. اچھا لام جارہ، اور جب یہ ہم کسی ضمیر اسم کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں تب یہ زیر والا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جیسے زید کے ساتھ کہنا ہے کہ بھئی زید کے لیے، تو آپ نے کہا لی زیدن، ایسے لی زیدن، زید کے لیے، زید مجرور ہو گیا. لیکن اگر آپ کو کہنا ہے اس کے لیے، یعنی اس زید کو ہم ریپلیس کر دیں کسی پروناؤن سے، جب یہ پروناؤن سے ریپلیس کر رہے ہیں اس کو، تو پھر یہاں پر آ گیا اٹیچڈ ضمیر. اب وہ کون سی اٹیچ ضمیر آئے گی؟ ہا تو نہیں آئے گی، ہو آئے گی، تو یہ لہو ہو جائے گا. لیکن جب یہ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہی لام جب کسی اسم کے ساتھ آتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے، اور جب کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر والا لام ہوتا ہے، لہو. ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی آپ نے جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی یہ تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، لہو لحافظون. تو لہو آپ نے دیکھا. اسی طرح لہا، لکم. اب ان سب میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ضمیر کو اٹیچ کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا. تو یہ دوسرا کون سا یہ مقام ہے کہ حرف جار کے بعد یہ آتے ہیں، اسم کے بعد بطور مضاف الیہ، اور حرف جار کے بعد یہ مجرور بن کر آتے ہیں. سمپل سی بات، مجرور جار مجرور والی کنسٹرکشن کہلانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل سی بات تھی. یہ چارٹ نمبر 3 ہے. اصل میں اس میں دو باتیں ہیں، منصوب ضمائر بھی آ گئے اور مجرور ضمائر بھی یہیں پر اسی چارٹ میں کور ہو گئے. چلیے نیکسٹ آئیے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا، اور آپ نے سب سے پہلے شروعات تو اسی کو پڑھ کر کی تھی. سب سے پہلا سابقہ اسی سے پڑھا تھا جب ضمیر کی بات آئی تھی. تو یہ کون سے ضمائر ہیں؟ یہ دیکھیے. اب دیکھیے میں نے کلر چینج کیا ہے یہاں پر، پیچھے ایک بار نگاہ ڈال لیں. دیکھیے یہ جو بلو والے دونوں ہیں یہ بھی متصل ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی متصل ہے. فرق یہ ہے کہ وہ دونوں فعل کے ساتھ یوز ہوتے ہیں اور یہ اسم کے ساتھ یوز ہو رہا ہوتا ہے، حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نے الگ سے کرا ہے، ورنہ ابھی تک جو بھی کچھ آپ نے پڑھے وہ سب کے سب متصل تھے. بٹ اب آپ متصل نہیں پڑھ رہے ہیں، اب منفصل والے اس میں آ گئے. تو پہلے اس کا نام پڑ گیا، یہ منفصل ہو گیا. اب ساتھ میں یہ بھی کہیں یہ منفصل کون سا ہے، تو یہ مرفوع منفصل ہے. مرفوع منفصل. اچھا، مرفوع منفصل ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بات کیا بھئی کہ یہ سب ضمائر ہیں، تو یہاں پر پورا نام اس کا ہو گیا مرفوع منفصل ضمائر. یعنی مرفوع منفصل یعنی ڈیٹیچڈ پروناؤنس. یہ آپ کا چارٹ نمبر 4 ہو گیا. ٹھیک، یہ آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتمنا، انا، نحنو. ٹھیک ہے، ان کا یوز کہاں کیا تھا؟ سمپل سی بات ہے، ان کا یوز آپ نے سب سے پہلے مبتدا کی جگہ پر کیا تھا. مبتدا، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا کو جیسے آپ کہتے تھے نا کہ اللہ، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. غفور بھئی مبتدا اور خبر، خبر نکرہ اور مبتدا معرفہ. اب اس اللہ کو آپ نے ریپلیس کر دیا ہوا سے، تو آپ نے کہا ہوا غفور، تو یہ مبتدا بن کر آتا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ مبتدا کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے. اب یہ تھوڑا سا اگلے لیول کی بات ہے، اس کو ہم لکھ کر کے ہی چھوڑیں گے. یہاں پر ہلکی سی جھلک بھی آپ کو ان کی دکھلا دیں گے تاکید کے لیے، لیکن یہ آگے انشاءاللہ جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے یہ والا دوسرا والا پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا. کیا کیا میں نے بتایا؟ صرف 2 باتیں یہاں بھی بتائی ہیں. مبتدا کی جگہ پر، ٹھیک ہے، مبتدا بن کر آتے ہیں یہ جیسے، اور پھر تاکید کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور آج کی جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے اس میں یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تاکید کے لیے بھی اضافی طور پر آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل الگ سا جو ہے انسرشن ہے، الگ سے لکھ دیا گیا یہاں پر، کیونکہ وہ ترجمہ آپ ڈبل ڈبل کر رہے ہوں گے، وہ اصل میں حصر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک، تاکید کے لیے ہوتا ہے.
تو یہ 4 ضمائر وہ تھے جو آپ پڑھ چکے تھے، لیکن آج آپ نے انہیں چونکہ لسٹ بنا رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو یہ کچھ باتیں سامنے لائی گئیں۔ آگے دیکھیے، اب یہ بلینک ہے، اسے ہم سب کو فل اپ کرنا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ آپ کا 5th نمبر چارٹ ہو گیا، 5 ہی تو پڑھنے تھے، تو 5 چارٹ یہ اہم ہے۔ اچھا، پیچھے آپ نے جو پڑھا وہ کون سا تھا؟ منفصل، تو یہ بھی منفصل ہی ہے، یہ بھی منفصل ہے۔ منفصل مطلب ڈیٹیچڈ، الگ ضمائر۔ اچھا، پیچھے آپ نے جو پڑھا وہ کیا تھا؟ مرفوع منفصل ضمائر۔ اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ منصوب منفصل ضمائر، منصوب۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مجرور نہیں ہوتا، کس میں؟ منفصل میں۔ متصل میں تھا، اب جب متصل منفصل بار بار ہم بول رہے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا، پہلے ہی ہم نے اس کی میننگ آپ کو بتا دی شروعات میں ہی۔ تو منصوب منفصل ضمائر یہ کون سے ہوتے ہیں، کہاں یوز کیے جاتے ہیں، کیا ان کا رول کام ہے، یہ سب کچھ آپ جان لیں گے انشاءاللہ آج۔ انتہائی انٹرسٹنگ ہے یہ بھی۔ تو سب سے پہلی بات ان کے بارے میں جان لیجئے کہ ان کا یوز کب کرتے ہیں۔ تو بہت سمپل سی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ان کا یوز ہم وہاں کرتے ہیں جہاں منصوب متصل ضمائر استعمال نہ ہو سکے۔ کنفیوز بالکل مت ہوئیے گا، میں لکھ رہا ہوں دھیان سے دیکھیے، اسی لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں نے لکھا جہاں منصوب، اوپر کیا ہیڈنگ ہے؟ منصوب، اب ایک جیسی بات ہو گئی، لیکن آگے جو ہم ورڈ لکھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ جہاں منصوب متصل ضمائر یوز نہ کیے جا سکیں، یوز نہ کیے جا سکیں، وہاں پر ان کا یوز ہم کرتے ہیں۔ کن کا؟ جو سامنے اب لکھیں گے۔ تو یہ ہوتے کیسے ہیں؟ پہلے تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا، اب بات آ گئی منصوب متصل پر چلی گئی، تو اس کا مطلب ضرور ان سے کچھ کنیکشن ہے۔ تو منصوب متصل کون سے ضمائر تھے؟ ذرا پیچھے چلیں، یہی تو تھے منصوب متصل اور مجرور متصل ضمائر۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے یہی سب کچھ ادھر بھی ہمیں کاپی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی فی الحال ہم وہی کاپی کرتے ہیں اور یہاں لکھتے ہیں ہو۔ آپ میں سے کوئی بولے ہو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہما، ہما، جی ہیا، ہما، ہما، ٹھیک ہے، ہیا ہوگا، سوچ لیے یہ اٹیچڈ ہاں والا۔ ہاں ہما، ہاں، ہاں، ہما، ہننا، اور پھر کا، کا، کما، کما، کم، کم، کی، کما، کم، کی، کما، کننا، اور پھر یا اور نا۔ نا، اب یہ بات عجیب سی ہوئی نا کہ پھر وہی کاپی کر دیا، لیکن ضرور ان کے آگے پیچھے کچھ ہونا ہے، تبھی یہاں پر انہیں کاپی کیا گیا۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں منصوب متصل ضمائر یوز نہ کیے جا سکے، تو یہ سب منصوب متصل ہی ضمائر ہیں جو ابھی ہم نے فل اپ کیے ہیں اس میں، لیکن ان کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، ضرورت انہی کی ہے، ضرورت انہی کی ہے، لیکن ان کو یوز نہیں کر سکتے وہاں پر۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے ایک ایگزامپل دیکھیے، پھر آتے ہیں اپنے واپس اس چارٹ پر۔ بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے، آپ سب سورۃ الفاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتے ہیں ہمیشہ، اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کر دیتے ہیں انفارچونیٹلی، اور وہ بہت افسوسناک ہے۔ اللہ سے عہد ہم یہ کرتے ہیں، عین با دال روٹ لیٹرز ہیں، جو فعل ہم کہتے ہیں وہ اس روٹ لیٹر سے بنتا ہے، اور وہ کیا بنے گا؟ عبدہ یعبدو، عبدہ یعبدو بنا، اور یعبدو سے بنا جمع کا صیغہ نعبدو، نعبدو، نعبدو کا مطلب ہوا ہم عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہم عبادت کریں گے، یعنی ظاہر سی بات ہے مضارع ہے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ دونوں ٹینسز میں کریں گے، فیوچر میں بھی اور پریزنٹ میں بھی۔ ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ باب نون ہے، آپ کو بتایا میں نے، عبد یعبدو، یعبدو سے بنا نعبدو۔ اب اس نعبدو کے ساتھ ہمیں یہ بھی تو کہنا ہے نا بھائی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں،
تو ہمیں یہ کہنا تھا کہ نعبدو کا کہ مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے. لیکن اب یہاں پر حصر لانا تھا. کیا لانا تھا؟ اس کو مقدم کرنا ہے. یعنی یہ جو اٹیچڈ ضمیر ہے نا کا، تاکید کر لانے کے لیے اس کو مقدم کر دیا. عربی میں کوئی چیز مقدم کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز مؤخر کر دی جاتی ہے. مقدم مطلب پہلے لے آئی جاتی ہے، تقدیم، اور مؤخر یعنی تاخیر اسے بعد میں لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے اٹھا کے آگے لائے. کہاں لائے؟ آگے. لیکن آگے ایسے لا نہیں سکتے ہیں اس کو. یہی یہاں پر انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. یہ ایسے آپ سوچیں کہ ہم لکھ دیں اور تاکید پیدا ہو جائے، نہیں ہو سکتی. یہ اکیلے ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اٹیچڈ ہے. یہاں پر دیکھیے یہ اٹیچڈ ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے، سپورٹ چاہیے، کوئی کرسی چاہیے بیٹھنے کے لیے. تو اس کو کرسی بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی دے دی؟ ایا. اہل زبان نے اس سے کہا بھائی ایا کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ. تو ایا کا نعبد. ٹھیک ہے، بات آ گئی. اصل میں یہ ایا کہاں سے آیا؟ وہ ایسے ہی آیا کہ ضمیر تھا وہ منصوب متصل، لیکن اسے ہمیں منصوب منفصل کے طور پر یوز کرنا تھا، علیحدہ یوز کرنا تھا، انڈیپینڈنٹلی یوز کرنا تھا. تو اس کے لیے ایک سپورٹ سسٹم کا یوز کیا گیا، اور وہی سپورٹ سسٹم جب لگ گیا پہلے تو پھر سب میں لگا. وہ جب سب میں لگا تو اپنے یہاں سے ایک پورا ایک نیا جہان نکل کے آ گیا، پورا ایک چارٹ نیا بن گیا، ایاہو. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر لگا تو یہ کیا بن گیا؟ ایا کا. ایا کا. ٹھیک ہے، اسی طرح ایاہو، ایاہما، اور پھر ایاہم. یہ تمام کے تمام اٹیچڈ ضمائر جب کبھی علیحدہ یوز کیے جائیں گے تو ان کو ایا ان کے پہلے لانا پڑے گا. ایاہا، اور پھر ایاہما، ایاہن. ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن. ایایا، اور پھر ایانا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انٹرسٹنگ آپ کو بات پتہ چل گئی کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کتنا اہتمام ہے اس بات میں. ٹھیک ہے، کہ صرف ایک تو سب سے پہلی بات معاہدہ، اور وعدہ کسی سے بھی کیا جائے اور وعدہ وفا نہ ہو، خلاف وعدے کی خلاف ورزی ہو، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اور پھر اگر وہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہو تو اور بھی خطرناک بات. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ وعدہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ ہو، یعنی اس اہتمام کے ساتھ کہ اس میں جو ہے ضمیر یوز کی جائے اور اس میں تقدیم کی جائے، اسے مقدم کیا جائے، اس کے ساتھ اہتمام ہو، یا لایا جائے، تاکید پیدا کی جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. لیکن جب باہر نکلیں تو عبادت کسی اور کی، اور بلکہ نماز میں ہی تسلی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے. ہم نماز میں جب جاتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے اس کی بندگی کرنے جا رہے ہیں، اور بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے نماز. اور اس میں اگر ہم حاضر نہ ہوں حضوری قلب کے ساتھ، ہماری توجہ، ہمارا ذہن کہیں اور ہو، تو یہی اپنے آپ میں بہت بڑا ہمارے لیے فیلئر ہے، سیٹ بیک ہے. لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ پھر یہ فارمیلٹی ہی تو ہے، یہ نماز پھر نماز تو نہیں وہ جس کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. تو ہم سب غور کریں اپنے آپ پر کہ ہم کس چیز کا معاہدہ اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے. تو سب سے بڑا معاہدہ یہی کر کے آئے. نماز خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو کرتے وقت کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور کرتے رہیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ عبادت کے اندر عبادت کا وعدہ، عبادت کے ذریعے عبادت کا وعدہ. تو اصل میں وہ نماز ایک ذریعہ، ایک میڈیم، ایک مادھیم اس بات کا کہ ہم اپنے آپ کو غلام، ہم اپنے آپ کو
بندہ حقیقی معنوں میں بندہ، اور اسے اپنا خالق، اسے اپنا معبود، اور خود کو عابد، مطلب یہ شعور میں لانے کی چیز تھی، اس پر سوچنا تھا، فکر کرنا تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، تو ہماری نمازیں محض رسم بن کر کے رہ گئیں۔ تو کہا نا وہ علامہ اقبال نے کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ تو روح، وہ اسپرٹ اور وہ روح، اس پر ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم سب کو یہ بات سوچنی ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم یہ عبادت کا وعدہ جو کر کے آئے، اور اس وعدے کا خیال اس لیے نہیں رہا کیونکہ جس زبان میں کیا پتہ ہی نہیں کیا کہہ کے آئے، اب ہمیں معلوم ہو گیا، شعور آ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس بات کا معاہدہ کر کے آئے ہیں، تو کم از کم اس کی خلاف ورزی تو نہ ہو، کسی اور کی بندگی اور پرستش نہ ہو۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اور ساری چیزیں اسی کے، اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب کو احتیاج ہے، سب کو ضرورت ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس کے حکم میں، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے تصرفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کی کوئی ذرہ برابر بھی شرکت نہیں ہے۔ کوئی اس کو مشورہ نہیں دیتا، نہ وہ کوئی کسی سے مشورہ مانگتا ہے، چاہتا ہے۔ کوئی اسے دھمکی نہیں دے سکتا، کوئی اس سے زور آور کلام کر کے اس سے اپنی بات منوا نہیں سکتا۔ سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ ہاں، حسن مراتب ضرور ہے بندوں میں، درجہ بندی ہے، کلاسیفیکیشن ہے، اسی کے بندوں میں صلحاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء، سب ہیں، اور انہی بندوں میں نافرمان بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، کفار بھی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اس کو اپنا آقا، اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا رب مانتے ہیں، تو خود کو صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم اس کو رب مانتے ہیں اور مان لیا جائے گا، ایسا نہیں۔ ہم اسے اپنا خالق مانتے ہیں تو ہمیں مخلوق بن کر دکھانا ہوگا، ہمیں بندہ بن کر دکھانا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ زندہ تعلق قائم ہوگا، اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا واحد جو آلہ اور ٹول ہے اس دنیا میں، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سپرد کر دیا، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کر دی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری صرف خود اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی، یعنی کوئی اور نہیں ہے جو یہ سوچے کہ ہم اس میں کچھ ترمیم کر دیں، کچھ تخفیف کر دیں، نہیں۔ صرف زبانی، قولی نہیں، عملی کوئی کسی طریقے کی کوئی ترمیم، کوئی موڈیفیکیشن پاسبل نہیں۔ اب ذرا اس آیت پر غور کریے اور تلاش کیجئے، یہاں پر آپ نے جو کچھ پڑھا اس پر غور کریے۔ دیکھیے، اس میں اگر ہم آپ سے پوچھیں اس پوری آیت میں کتنے ضمیر استعمال ہوئے، اور پھر وہ کون کون سے ضمیر تھے، تب تو آج کے پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوا۔ دیکھیے، پہلی دفعہ یہاں پر یہ جو آ رہا ہے انا، ایک ضمیر تو یہاں ہے، نحنو ایک ضمیر یہ ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا ایک ضمیر اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وَإِنَّا، انا میں پھر ایک ضمیر ہے، لہو پھر ایک ضمیر ہے، لحافظون، یہ لام جو ہے ظاہر سی بات ہے لام مزالقہ ہے تاکید کے لیے، اور حافظونا یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، جیسے عابدونا، ساجدونا۔ الذکر یہ بھی اسم ہے، اور یہ منصوب حالت میں ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ باقی سب چیزیں الحمدللہ آپ کو پتہ ہیں۔ نزلنا، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا۔ اب بتائیے کہ اس میں انا میں جو اسم ہے وہ کون سا اسم ہے، متصل ہے یا منفصل؟ اسم یعنی ضمیر کون سا ہے؟ انا۔ اب ابھی کا پڑھا ہوا ہے وہی میں پوچھ رہا ہوں، زیادہ کچھ نہیں پوچھ رہا۔ انا متصل، جی متصل ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ کون سا متصل ہے؟ منصوب متصل ہے یا
मरफू मुत्तसिल है, बताइए, या मजरूर मुत्तसिल है, कौन सा है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक नज़र इस पर डाल लीजिए, ये जो आगे मैंने क्लासिफिकेशन दी है। देखिए, मुत्तसिल में 3 किस्में हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर। और मुनफसिल में सिर्फ 2 किस्में हैं, मरफू और मंसूब। ठीक है। तो मुत्तसिल मरफू तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो फेल के साथ खास है ना। यहाँ पर कोई फेल तो नहीं है ना इन्ना में, ये इस्म वाला केस है, लिहाजा वो दोनों तो निकल गए। अब बचे कौन? मंसूब और मजरूर। मजरूर भी नहीं हो सकता, मंसूब। मंसूब। मंसूब है। जी जी जी, क्योंकि मैंने आपको ये पूरी वो बता दी ना, फ्लो चार्ट आपके जहन में रहना चाहिए कि देखिए, मजरूर कब होगी? जब इस्म के बाद बतौर मुजाफ इलैहि, तो वो मुजाफ इलैहि का भी केस नहीं है। हरफ जार के बाद मजरूर, ये भी केस नहीं है। तो ये तो नहीं हुआ ना वहाँ मंसूब, इन्ना और उसकी फैमिली। तो असल में ये कैसे वहां पर आया, उसे समझ लीजिए कि ये इन्ना। ठीक है, तो इसमें आपने पहचान लिया। अच्छा, नाहनु, ये अलहदा से लिखा हुआ है। ठीक है, और नहनु मुस्तकिल तौर पर एक ज़मीर है, लेकिन ये वो ज़मीर तो नहीं है ना जो फेल के साथ आ जाती है, फेल के सीगे में नहीं है। तो लिहाजा ये कौन सी है? मुनफसिल है। और मुनफसिल में कौन सी मुनफसिल? मरफू या मंसूब, दो ही होती है वहाँ। मरफू। मरफू। मरफू है। तो ये मरफू में एक तो मुब्तदा बनकर आती है यहाँ पर, है ना, मुब्तदा, और दूसरा क्या है कि वो ताकीद के लिए। ठीक है, तो वो दोनों जहन में रहने चाहिए आपके। अब यहाँ पर अगली बात जो है वो नज़लना आ रही, नज़लना। तो नज़लना जो है वो इस्म है या फेल है? फेल है। माजी है या मुजारे है? ज़हब तू ज़हब ना, माजी है। माजी। माजी है। माजी में कौन सा है ये? अब माजी और मुजारे जब फेल की बात आती है तो फिर मरफू, और मरफू कौन सा? मुत्तसिल। अब तो जमीर का नाम पहचान लिया ना आपने कि ये जी। मरफू मुत्तसिल की बात हो रही है। ठीक है, अब वो विद इन ब्रैकेट बता देंगे कि ये माजी है या मुजारे है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्ना रिपीट हुआ, फिर ये वही इन्ना है जो आपने शुरू में इन्ना के बारे में बताया, ये वाला। ठीक है। लहू, लहू में जो हा है अटैच्ड, वो अज़्ज़िक्र की तरफ लौट रहा है, यानी इस अज़्ज़िक्र को की के लिए यूज हो रहा है। दोबारा से अज़्ज़िक्र नहीं यूज किया गया कुरान, बल्कि उसके लिए एक जमीर ले आया। तो ये कौन सी जमीर हुई? मजरूर मुत्तसिल। हाँ, क्योंकि ला में जा रहा, ला के साथ आ रही है ना, तो लाम। जी जी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर कोशिश करेंगे तो पहचानने भी लगेंगे चीज़ों को। एक एग्जाम्पल, हम जनरल एग्जाम्पल लिखते हैं, उसमें पहचानने की कोशिश करिएगा तो और अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल पर बात ये ख़त्म कर लें, आखिरी बात कि पहचानिएगा। ज़हबतु, ज़हबतु तर्जुमा करते चलिए, मैं, ज़हबतु मैं मैं गया। जाता हूँ। गया। मैं गया, ज़हबतु मैं गया, माजी है ना। जी। जी जी मरफू मुत्तसिल है। जी जी जी। ज़हबतु इलल मदरसती, क्या मतलब हुआ? मैं गया मदरसे की तरफ, इलल मदरसती। अच्छा, मा, मा मीन्स क्या होता है? साथ। साथ। मा, और फिर किसके साथ? अखी। एक एक इसम होता है ना, अख, अख, अखुन, अखुन होता है। अखुन जी की, जी। हाँ, अखुन के साथ आपने क्या किया कि याए मुतकल्लिम ऐड कर दी, तो ये क्या हो गया? अखी, यानी मेरा भाई, है ना, भाई, अखुन भाई, और अखी मेरा भाई। कि ज़हबतु मैं गया, इल मदरसती मदरसे की तरफ, मा अखी अपने भाई के साथ, मेरे भाई के साथ। ठीक है। अच्छा, अब बताइए यहाँ पर कहाँ कहाँ जमीर है? पहले तो ये निशानदेही कर ले, कितने जमायर इस पूरे उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं सेंटेंस में? ज़हबतु, एक तो हम्म। जमीर यहाँ पर मिल जाएगी, है कि नहीं? फेल है। मदर मदरसते। जी जी, और मदरसते में तो कोई जमीर नहीं है।
الا المدرستی، یہ تو اعجاز مدرسہ یا اعجاز مدرسہ نا نا نا، الا الا تو جار ہے، جار مجرور، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس میں کوئی ضمیر نہیں، مع یہ بھی نہیں، اچھا اخی، ہاں اخی میں یا متکلم ہے، ٹھیک ہے، تو صرف یہاں پر دو ضمیر یوز ہو رہی ہیں اس پورے سینٹینس میں۔ تو یہ جو پہلے والے کیس میں ذہبتو میں کون سی ضمیر ہے؟ ایک تو سب سے پہلے یہ متصل ہے، اٹیچڈ جی ہے، اٹیچڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اب چونکہ یہ فعل کا کیس ہے تو فعل میں جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کیا نام دیا؟ مرفوع متصل ضمیر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے، اور وہ کون سی ہے وہ آپ دیکھیے گا چارٹ میں جا کر کے کہ کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اخی، اس میں جو یا ہے وہ کون سی ہے؟ یہ بھی متصل ہے بھئی، وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے، لیکن یہ کون سی متصل ہے؟ یہ کیا بن مجرور کے جی جی ویری گڈ، مجرور۔ لیکن مجرور کیوں آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا؟ کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ کا کیس ہے، مضاف جی، یعنی یہ وہ جار مجرور کا کیس نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ، لہذا آپ نے یہ پہچان لی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے، اکثر اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ وہ اننا، ٹھیک ہے، جیسے اننا آپ بولتے ہیں نا تو وہی اننا اسی کا فارم ہے ایک، اور پھر آگے نحنو، اننا نحنو، اچھا نصرنا، پہچانیے فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے، اور پھر آگے ہے صدیقنا، صدیقنا کیا مطلب ہوا یہاں؟ کہ اننا سب سے پہلے تو نمبر آف ضمائر کاؤنٹ کر لیں، اننا میں ایک ضمیر ہے، نحنو دوسری ضمیر، نصرنا بتائیے اس میں فعل ہے، کیا ہے یہ؟ فعل، فعل ہے، کیا مطلب ہوا نصرنا کا مطلب؟ ہم نے مدد کی، صحیح کہہ رہی ہیں یہ، نصرتو نصرنا، ٹھیک ہے، ہم نے مدد کی۔ اچھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے، ایک تھوڑا اور ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر، نصرنا، بتائیے کیا فرق ہے اس میں دونوں میں؟ نصرنا ورسز نصرنا، دونوں کو پہچانیں گے؟ دونوں میں ایک جی، مرفوع ہے ایک مجرور ہے اس میں اچھا مجرور کیسے ہو جائے گا؟ تھوڑا سا گڑبڑ کر اس دی، میں نہیں نہیں ہاں سوری اس میں نہیں ہوگا صحیح کہ جی کیا جا گیا جی جی، دیکھیے نصرنا، نصرنا میں تو ایک ضمیر دکھ رہی ہے نا، نا ہے نا، جی جی اٹیچ ضمیر، لیکن یہ اٹیچ ضمیر اور اس اٹیچ ضمیر میں فرق ہے تھوڑا، وہ کیا کہ یہ فعل کے صیغے کے ساتھ ہے، صیغے والی ہے ضمیر، اور یہ صیغے کے الگ ہے، صیغہ اس میں کیا ہے؟ نصرہ، نصرہ مطلب، نصرہ مطلب اس نے مدد کی، اور نا ہماری مدد کی، یعنی دس نا از آبجیکٹ اوور ہیئر، یہاں پر یہ نا جو ہے آبجیکٹ ہے، اور یہاں پر جو نا ہے اصل میں اس کے ساتھ لگا ہوا نصر نا وہ صیغے کا نا ہے، اور وہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ ڈوئر، سبجیکٹ، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 اوپر والے میں مفعول ہے اور یہ فاعل ہے، اتنا سا فرق ہے، صرف ایک دیکھیے علامت سکون اور زبر کی وجہ سے اتنا بڑا فرق آ گیا۔ تو اب یہاں پر آپ نے پہچان لیا کہ نا کہ یہاں پر نصر نا میں جو ہے ایک ضمیر یہاں ہے، اور ایک اور ضمیر ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ صدیقنا، صدیق کہتے ہیں دوست کو، اور صدیقہ نا ہمارا دوست، اننا یقیناً ہم نے، بے شک ہم نے، نحنو ہم ہی نے، اب دیکھیے نحنو ہم ہی نے، جیسے وہاں تھا نا انا نحنو نزلنا، انا میں خود ہے یا بے شک ہم نے، نحنو پھر اضافی طور پہ آ رہا ہے، ایڈیشنل ہے نا، اور پھر اس کے بعد نزلنا، ویسے یہاں پر ہے نصرنا، سیم وہی کنسٹرکشن، تو انا یعنی اننا، نحنو بے شک ہم نے، ہم ہی نے، نصرنا ہم نے مدد کی، صدیقنا ہمارے دوست کی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سب، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جائیے اور چارٹس میں سے دیکھیے اور اس میں تلاش کریے کہ کون سا ضمیر ہے، ضروری نہیں آپ پورا نام بہت اچھی طرح سے بول پائیں، وہ متصل منفصل کبھی کبھی ہو سکتا ہے، آپ تھوڑا مشکل الفاظ ہیں، گاڑے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو اٹیچ ڈیٹیچ کر کے بتایا ہے، لیکن آپ کو خود اپنے آپ میں پہچاننے والے بن جائیں، بس اتنا کام کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ صدیق جو ہے اسم کے ساتھ ہے، نصرنا میں جو ضمیر ہے یہ فعل کے ساتھ ہے، اور اننا یہ
انا اور اس کی فیملی جو ہے اس کے ساتھ والا یہ ضمیر ہے، اور نحنو یہ حصر کے لیے ایڈیشنل نحنو، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے۔ تو کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیے، ادروائز یہ بہت انٹرسٹنگ تھا، ہماری سمجھ سے تو تھا، ہمیں بہت اچھا ہے یہ لگتا ہے یہ والا سبق، اور آپ لوگوں کو بھی لگا ہوگا۔ اب آپ غور کریں گے، جو بھی قرآن میں آیت پڑھیں گے ضروری نہیں ہے کہ بالکل 100% پہچان ہی لیں، لیکن کوشش کریے گا، اور پہچاننے کے بعد آپ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ وغیرہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اور بہتر لگے گا، آپ کو بہت سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اور وہاں سے آپ سمجھ پائیں گے کہ ایک پرٹیکولر ورڈ، پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ بھئی یہ نصرنا ایک ورڈ ہے، لیکن اب آپ غور کریں کہ یہ پورا ایک سینٹنس ہے نا، نصرنا۔ جی اسی طریقے سے آپ صدیقنا، ہمیں لگتا تھا کہ یہ ایک پرٹیکولر ورڈ ہے، لیکن یہ ورڈ نہیں بلکہ یہ دو الفاظ اس کے اندر ہیں۔ آپ اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارا دوست۔ اخی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ورڈ ہے، لیکن ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے یہ، اخی میرا دوست۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی باریکیوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ دوسری بات یہ کہ حاصل اس کا یہی ہے کہ ہماری سب کی زندگی جو ہے وہ یہ جو کشمکش ہے نا، کون سی، موت اور حیات کی کشمکش، زندگی میں مشقتیں، یہ سب ہم کرتے چلے جائیں اور آخر میں نفس مطمئنہ کی طرف پہنچیں، تب تو کامیابی ہے، ادروائز جتنی دنیا کی کامیابیاں ہیں وہ سب یہیں رہ جانی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے ہم سب کامیاب ہوں، لیکن الٹیمیٹ سکسیس سے اگر محروم رہ گئے تو پھر سب سے بڑے ناکام۔ تو اس الٹیمیٹ سکسیس کو ایکسپلور کریں اور اس کے بارے میں اپنے لائف کو پھر سے ایک بار ہم سب ری ڈیفائن کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔